اس کا ایک جبڑا بھی ٹوٹا ہوا تھا، اس کی زبان بھی کاٹی ہوئی تھی، اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی، اس کے جسم کے اوپر جگہ جگہ زخموں کے نشان بھی تھی۔ جی، اس نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اسے قتل کیا گیا تھا۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں ثانیہ زہرا کی۔ اب ثانیہ زہرا کون ہے تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید اسد عباس شاہ، ناظرین گرامی، ملتان شہر میں ایم پی اے کا کیس لڑنے والا سید اسد عباس شاہ ایک دفعہ ایم پی اے بھی بنتا ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کی شادی ایک وکیل نام کے بندے سے کی، یعنی کہ وہ پیشے سے وکیل ہوتا ہے۔ چوک کمارا والا میں اس بندے کی رہائش ہوتی ہے، اور چوک کمارا والا میں ہی باپ اپنی بیٹی کو ایک مکان خرید کے دے دیتا ہے، اور 2 گاڑیاں جہیز میں اپنے جوائی کو دیتا ہے، اور ساتھ میں کافی سارا جہیز بھی دیتا ہے، اور اپنی بیٹی کو خوش رکھنے کے لیے ایک پلاٹ اور ایک مکان بھی بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کافی زیادہ جائیداد ہوتی ہے، 3 بیٹیاں اس کی ہوتی ہے، ناظرین گرامی، اور ایک بیٹا ہوتا ہے۔ ناظرین، لڑکی قتل کیسے ہوئی، شروع سے واردات کو جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سین کچھ یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی ثانیہ زہرا کا شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ یہ جو گھر تمہارے باپ نے تمہارے ہی نام کر دیا ہے، اسے سیل کرو، میں اس سے کوئی بزنس کروں گا، کاروبار کروں گا۔ حالانکہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ دیکھو، تم خود پیشے سے ایک وکیل ہو، تم اپنا کما کے لے کے آؤ، یہ میرا گھر باپ نے مجھے دیا ہے، تو میں اپنے باپ کا گھر کیوں سیل کروں۔ ایسے ہی 2019 میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ ایسے کرتے کرتے 4-5 سال ہو گئے، اور ان کے ہاں 2 بچے پیدا ہوئے۔ 2 بچے پیدا ہونے کے بعد اب پھر وہ حاملہ تھی، اور 6 ماہ کا حمل تھا، لیکن شوہر تھا کہ اس چیز کے اوپر آ ہی نہیں رہا تھا۔ ناظرین گرامی، ایک دن ان کی لڑائی ہوئی، شوہر کو اس چیز کے اوپر کافی زیادہ غصہ آیا، اس نے اسے مارا پیٹا، باپ سے بات کرنے سے روک دیا کہ تم اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرو گے۔ بھائی کی شادی آئی، شادی پہ بھی جانے سے روک دیا کہ تم اپنے بھائی کی شادی کے اوپر بھی نہیں جا سکتی۔ ناظرین، شادی کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ اس کا بھائی وفات پا گیا۔ ناظرین، یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ بیٹی اور بیوی کو وہاں پہ جانے بھی نہیں دیا کہ تم اپنے بھائی کی میت کے اوپر بھی نہیں جا سکتی، لیکن باپ کے فورس کرنے کے اوپر، منت کرنے کے اوپر جوائی اس چیز کے اوپر راضی ہوا، اور عین جنازے کے ٹائم وہاں پہ اس نے جانے دیا، اور جنازے کے ٹائم فوراً بعد واپس لے کے آ گیا۔ اب اس پابندیوں کی، اس سختیوں کی وجہ کیا تھی؟ ایسا کیا تھا کہ بندہ اتنا سخت اور اتنا گھٹیا قسم کا مظاہرہ کر رہا تھا؟ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، واقعہ یہی تھا بس کہ وہ مکان سیل کرنا چاہتا تھا، اور بیوی مکان سیل کرنے نہیں دیتی تھی۔ اب یہاں پہ ہڈ حرامی دیکھیں کہ جس مکان میں وہ رہ رہا ہے، وہ مکان ہے تو بیوی کا، لیکن ساس اور سسر بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں، اور شوہر بھی رہ رہا ہے۔ چلیں، بیوی کا تو جو کچھ بھی ہوا وہ شوہر کا ہوا، شوہر ساتھ رہ سکتا ہے، بچے بھی رہ سکتے ہیں۔ اب ساس اور سسر تو آج کل تو لڑکیاں اس چیز کو ہی نہیں مانتی کہ ہم اپنے ساس اور سسر کو کیوں ساتھ رکھیں، لیکن یہ تو مکان بھی لڑکی کا ہے، اور لڑکی کا ساس سسر ساتھ بھی رہ رہے ہیں، اور وہ جیسے کیسے کر کے گزارا بھی کر رہی ہے، اور ساس سسر کی کچھ سننے میں بھی نہیں آتا کہ لڑائی ہے۔ لڑائی شوہر کی ہے اور مکان سیل کرنے کی ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے درمیان کچھ اور بھی ہو۔ باقی بات جو ساری ہے وہ ہم بتاتے ہیں آپ لوگوں کو لڑکی کے والد کی زبانی۔ تو اب والد کیا کہتا ہے، والد کی زبانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس چیز کا باپ سے پوچھا گیا تو باپ کا کہنا تھا، سب سے پہلے مجھے ایس ایچ او کو فون آیا کہ آپ تھانے میں آ جائیے، آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے۔ تو اس چیز کے اوپر پہلے تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ میری بیٹی نے خودکشی کیوں کرنی ہے۔ تو ساتھ ہی ایس ایچ او پھر بولا اور کہنے لگا کہ ہمیں یہ خودکشی لگتی نہیں ہے، آپ آ جائیں، ہمیں یہ مرڈر لگتا ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان پنجاب پولیس نے ایک کام تو اچھا کیا کہ ساتھ ہی باپ کو بتا دیا، لیکن آگے جا کے اچھا نہیں کیا۔ وہ اچھا کیا نہیں کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ باپ فوراً گیا، جا کے اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کی میت لٹک رہی ہے پنکھے کے ساتھ، ایک مفرل ٹائپ کا صافہ سا ملتا ہے، اس کے گلے میں وہ باندھا ہوا ہے، سٹول کے اوپر اس کی ٹانگیں ٹیڑھی کر کے لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ اگر اس کے نیچے سے سٹول نکال بھی دیا جائے تو اس کی ٹانگیں سیدھا بیڈ کے اوپر آ کے لگیں۔ ایک چیز تو کنفرم ہو جاتی ہے یہاں پہ کہ خودکشی اگر کی ہوتی تو اس کی ٹانگیں تو بیڈ سے اوپر گئی ہی نہیں، تو خودکشی اس نے کیسے کر لی؟ دوسری چیز، جب اس کی رپورٹ آئی تو رپورٹ میں ڈاکٹروں نے بتایا اس کی تو زبان بھی کٹی ہوئی ہے، اس کے اوپر تشدد بھی ہوا ہے۔ جو لیبارٹری والے وہاں پہ آئے ہوئے تھے، لڑکی کا معاملہ تو خودکشی کا تھا، لیکن یہ کیا، کمرے کا تو پورا سامان ہی ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا۔
ہر چیز میں حیرانگی تھی۔ میت تو اب لڑکے سے پوچھا گیا، جو اس کا شوہر تھا اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے بولا بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، میری بیوی سے لڑائی ہوئی ہے 6 بجے، میں لڑائی کر کے کمرے سے باہر گیا چلا ہوں، 9 بجے کمرے کے میں اندر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے میری بیوی نے خودکشی کر لی ہے، پھائے سے لٹکی ہوئی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی جب رپورٹ آئی تو رپورٹ میں تو لکھا ہوا ہے کہ 17 سے 18 گھنٹے پہلے اس کی موت ہوئی۔ اور دوسری بات، پولیس جو ہے وہ کمرے کے اندر ہے، لیبارٹری والے کمرے کے اندر ہے، اوپر سے باپ آیا ہے، یعنی پہلے 15 پہ کال کی ہے، اوپر سے بعد میں باپ آیا۔ اب جب باپ آیا تو دوسرے کمرے میں ساس اور سسر بیٹھے خوش گپیاں لگا رہے ہیں۔ وہ خدا کے بندو، کوئی عام بندہ بھی مر جائے، ہمسایوں کا بندہ بھی مر جائے تو انسان کے آنسو نکل آتے ہیں کہ یار اس کی تو زندگی ہی ختم ہو گئی، دنیا سے وہ چلا گیا، دوبارہ تو وہ آئے گا ہی نہیں۔ لیکن یہ کیسے ساس سسر ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، تم لوگوں کو جتنی بھی نفرت ہے افسوس کا اظہار تو کرو۔ خیر چھوڑیں اس بات کو۔ پاکستان پنجاب پولیس جو تھی اس نے اپنا کارنامہ دکھایا، اس نے فوراً فی الفور اس وکیل کو گرفتار کر لیا، لیکن وہ تھا بھی آگے سے وکیل اور اس کی پہنچ شونچ بھی یعنی ہوگی، جس کی بیوی ایم پی اے کی بیٹی ہے وہ بھی کوئی معمولی بندہ تو نہیں ہوگا۔ خیر ایم پی اے کی یہ کیس ہائی لائٹ ہوا تو سی ایم پنجاب مریم نواز نے اس چیز کا نوٹس لے لیا اور تہذیب کے لیے ان کے پاس بھی گئی ان کی ایک وہ ایم پی اے یا ایم این اے، تو اس چیز کے اوپر انہوں نے نوٹس لیا اور پولیس کو ہدایت کی کہ اس کیس کا فی الفور حل کیا جائے اور پوری تفتیش کی جائے۔ ناظرین گرامی بندے کو گرفتار کر لیا گیا، لیکن یہاں پہ ظلم کیا ہوا، ظلم کی انتہا کیا ہوئی؟ ظلم کی انتہا یہ ہوئی کہ وہ لڑکی جس کی ابھی رپورٹ بن کے آئی ہے، جس کے ابھی وہ آیا ہے کہ اس کی زبان کاٹی گئی ہے، اس کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں، اس کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اس نے پھایا نہیں لیا بلکہ اس کو پنکھے کے ساتھ لٹکایا گیا، یہ ساری چیزیں رپورٹ میں آ گئی ہے، اور ابھی اس لڑکی کو دفنایا ہی نہیں تو پولیس نے اس بندے کو چھوڑ دیا، پولیس نے اس کے شوہر کو چھوڑ دیا۔ اب کس بیس کے اوپر چھوڑا اس چیز کا تو ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ یہ ہے جی پاکستان کا قانون، یہ ہے پاکستان میں انصاف، اور یہ ہے پنجاب پولیس۔ پنجاب پولیس کی تو ویسے میں تعریفیں کرتا رہوں جتنی زیادہ اتنی ہی کم ہوگی، میرے بھی کافی رشتہ دار پنجاب پولیس میں، اب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو ان کو بھی درد تو ذرا ہوگا، لیکن خیر چھوڑے اس بات کو، آگے چلتے ہیں ہم۔ پنجاب پولیس نے جناب ایک دن کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اب باپ بیچارہ ایم پی اے تھا کسی وقت میں، لیکن اب تو نہیں تھا۔ خیر اس نے پنجاب پولیس سے پوچھا کہ بھائی یہ تم لوگوں نے کیا کیا، تم لوگوں نے چھوڑ دیا، لیکن پنجاب پولیس کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے جی؟ اب ان لوگوں نے عدالت میں یہ پٹیشن دائر کر دی کہ ہم نے تو مارا ہی نہیں ہے، یہ تو میڈیکل رپورٹ جھوٹی بنوا لی ان لوگوں نے، اس نے تو خودکشی کری ہے، باپ اس کا کھاتے پیتے گھر کا ہے، اس نے پیسے لگائے ہیں، اس کی اپروچ ہے، اس نے یہ 2 نمبر میڈیکل رپورٹ بنوائی ہے۔ تو اب جج صاحب نے آرڈر دیا، سول جج نے، کہ بھائی لڑکی کی قبر کشائی کی جائے، دوبارہ رپورٹ تیار کی جائے۔ اور خدا کے بندو، جب پہلے رپورٹ ہو گئی، رپورٹ میں آ گیا کہ لڑکی 17 سے 18 گھنٹے پہلے مری ہے، اور اس کا شوہر بتا رہا ہے کہ میں 6 بجے گیا ہوں، 9 بجے اندر آیا ہوں، تو لڑکی نے خودکشی کری ہوئی تھی۔ رپورٹ نے 17-18 گھنٹے جھوٹ بولے اور زبان منہ سے کٹی گئی ہے، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہوگا زبان کٹی ہوئی۔ اور خدا کے بندو، پاکستان والوں خدا کا خوف کرو، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ ایک تو ان کی جوان بیٹی کو قتل کر دیا، اوپر سے مجرم تم لوگوں نے پکڑ کے چھوڑ دیا۔ خیر میں آپ لوگوں کو کیا کہہ سکتا ہوں، میں پاکستان کے قانون کو بھی کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے یہاں پہ امید نہیں کہ پاکستان کا قانون انصاف کرے گا یا اس لڑکی کو انصاف ملے گا۔ خیر اس کے اب 2 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، جو کہ اپنے نانا اور نانی کے پاس ہیں۔ 6 ماہ کی وہ حاملہ تھی، لیکن اب وہ ہماری بہن اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ پاک اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور اس کی جو حقائق ہیں اس کے اوپر اچھے سے تفتیش ہو، اور اس کے مجرم کو ضرور سے ضرور سزا ملنی چاہیے، میری تو یہی دعا ہے۔ تو باقی جو بھی اپڈیٹ آئے گی میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ لازمی شیئر کروں گا۔